اللہ کے نبی علیہ السلام کی تمام بیویاں وہ اہل بیت ہیں، سمجھ گئے؟ حضرت عباس ان کی تمام اولاد اہل بیت ہیں۔ اللہ کے نبی کے چچزاد بھائی حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر ان کی اولاد اہل بیت ہیں۔ دوسرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عقیل ان کی اولاد اہل بیت ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ، ابو سفیان، نوفل اور ربیعہ، یہ چاروں بیٹے جو حارث کے بیٹے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے جزاد ہیں، یہ بھی تمام کے تمام اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام اہل بیت ہیں، ان پر صدقہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تمام اہل بیت کے لیے صدقہ لا ينبغي حلال نہیں ہے۔ تو ہم ان تمام کو مانتے ہیں، کسی ایک نفس کا کسی ایک ذات کا بھی انکار نہیں کرتے۔ اور آپ نے ابھی سمجھ لیا کہ وہ تمام ہی کو خارج کر رہے ہیں، ان کے پلے کچھ رہا کچھ نہیں رہا، تمام کا تمام ختم، صرف دعوے کے علاوہ کوئی اور چیز باقی نہیں رہی۔ اسی لیے آپ یہاں سے اس عقیدت کے ساتھ جائیں اور بتائیں اور سینہ تان کر کہیں کہ ہم تمام اہل بیت کو مانتے ہیں، اور جو اہل بیت کا منکر ہو ہم ایسے ہر انسان پر لعنت کرتے ہیں۔ اب بتائیے لعنت کہاں جائے گی؟ اب وہ لعنت کہاں بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا ایڈریس غلط ہوتا ہے، وہ وہاں پہنچ نہیں سکتی، اور یہ ایڈریس جو یہاں سے دیا جاتا ہے وہ ٹھکانے پر لگتی ہے۔ تو اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، آل رسول اور اہل بیت کے منکروں پر لعنت، یہ صاف عقیدہ ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہم پر الزام لگائے تو وہ انسان واقعی خیانت کرنے والا، وہ امن کو خراب کرنے والا، وہ فساد برپا کرنے والا ہو سکتا ہے، امن پسند انسان نہیں ہو سکتا، وہ انسان اہل حق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ خوب بتائیں کہ ہم ہر اہل بیت کو مانتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا یارانہ جو صحابہ ہے وہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، اور نبی اکرم علیہ السلام کا گھرانہ اہل بیت وہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ سے ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں تو دوسری آنکھ سے آپ کے اہل بیت کو دیکھتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام ہمارے لیے اور ہمارے نسلوں کے لیے اور ہمارے بڑوں کے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ ہدایت ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گی۔ ہم اسی عقیدے کے ساتھ مرنا بھی چاہتے ہیں اور اسی عقیدے پر ہم جینا بھی چاہتے ہیں۔ یہ کہانی کسی اور کو سنانا، اب لوگوں کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا، لوگوں کو ورغلایا نہیں جا سکتا، ان کے ذہنوں میں غلط پروپیگنڈا ڈال کر انہیں صحابہ سے بدظن نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو چوراہے پر انہیں ننگا کیا جائے گا، ان کے تمام پردے چاک کر دیے جائیں گے، اور کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو اس مشن کو روک سکے۔ میں انشاءاللہ آپ کے دلوں میں صحابہ اور اہل بیت کی عظمت اس طرح بھر دوں گا کہ اگر آپ کا خون بھی نکلے گا وہ بھی صحابہ اور اہل بیت کو پکارتا ہوا آئے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ تمام گفتگو آپ نے سنی، اب اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام ادھر دیکھیں، مجھے دیکھو آج بس، جب یہاں گفتگو مکمل ہوگی پھر آپ کہیں بھی دیکھیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ ادھر دیکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال وہ حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے، من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پائی، من تخلف عنہا ہلک، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہل بیت کو کشتی فرمایا ہے۔ جتنے لوگ حضرت نوح کی کشتی میں بیٹھے وہ تمام کے تمام افراد نجات پا گئے، اور جو کشتی سے پیچھے رہا ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح جو نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے اور آپ کے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوا وہ بندہ نجات پائے گا، اور جو اس کشتی سے پیچھے رہ جائے گا وہ انسان بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو اہل بیت کی کشتی ہے، ہم اہل سنت والجماعت اس پوری کشتی میں سوار ہے، ہم اس کے کسی تختے کو نہیں توڑتے،
لیکن کچھ لوگ اس کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں، حضرت حسن کو جو اس پوری کشتی کا ایک حصہ ہے اسے توڑ دیا جاتا ہے، پھر جو حضرت حسین کی طرف والا حصہ بچتا ہے اس کے تختے بھی توڑ دیے جاتے ہیں اور چند گنے چنے تختے رکھے جاتے ہیں۔ تو کیا ایسی صورت میں وہ کشتی جسے توڑ دیا گیا ہے ان کے لیے سامان بن سکتی ہے نجات کا؟ اگر کوئی بندہ کشتی کے اندر بیٹھے اور اس میں سوراخ بھی کرتا رہے تو وہ کشتی اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنے گی، نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ تو جو لوگ اہل بیت کی کشتی میں بیٹھے اور اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر اس میں سوراخ کرتے رہے، اس کے تختوں کو توڑتے رہے، حضرت سیدہ کی اولادوں کا انکار کرتے رہے، انہیں اماموں کے منکر بتایا گیا، ان کی توہین کی جاتی رہی اور اس کشتی کو پاش پاش کر دیا، کیا وہ کشتی ان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ نہیں بنے گی؟ انہیں نجات نہیں مل سکتی، اس لیے کہ انہوں نے علی کی تمام اولاد پر الزامات لگائے۔ اولاً الزام لگایا کہ حضرت آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ صرف یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے حضرت علی کا حق چھین لیا؟ یہ الزام صرف ابو بکر و عمر پر لگایا گیا، ایسا نہیں ہے، اور یہ تصور، یہ ذہن آپ کا غلط ہے۔ یہ الزامات اس طرح ابو بکر و عمر عثمان پر لگائے گئے، اسی طرح کے الزامات حضرت حسن کی اولاد پر، حضرت علی کی اولاد پر، حضرت حسین کی اولاد پر لگائے گئے۔ آپ اولاً سمجھیے، کربلا کے واقعہ کے بعد حضرت زین العابدین جو حضرت حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت زین العابدین چوتھے امام ہیں، لیکن ساتھ میں کیا کہتے ہیں کہ حضرت زین العابدین کی امامت کا انکار کر دے۔ حضرت علی کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے خلافت کا اور امامت کا دعویٰ کر دیا اور چوتھے امام کی امامت کے منکر بن گئے۔ تو جس طرح حضرت ابو بکر و عمر کو، حضرت عثمان کو حضرت علی کی امامت کا منکر کہا گیا، اسی طرح علی کے بیٹے محمد ابن حنفیہ اور محمد ابن حنفیہ کے بیٹے حضرت علی کے پوتوں کو زین العابدین کی امامت کا منکر بتایا گیا۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے اولاد میں جو سلسلہ چلتا ہے، زین العابدین سے محمد باقر تک، امام محمد باقر کو انہوں نے امام مانا اور پھر الزام لگایا کہ حضرت حسن کے بیٹے حسن مصنع نے ان کی خلافت کا انکار کیا، عبداللہ محض حضرت حسن کے پوتے نے انکار کیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے نفس زکیہ نے حضرت جعفر صادق اور امام باقر کی خلافت کا انکار کیا اور ان کی امامت کے منکر بن گئے۔ تو حضرت حسن کی اولاد پر امامت کے انکار کا الزام لگایا گیا، جیسا کہ الزام لگایا تھا حضرت ابو بکر پر، حضرت عمر پر، حضرت عثمان پر، وہ الزام علی کے بیٹوں پر ہے، علی کے پوتوں پر ہے، حسن کے بیٹوں پر ہے، حسن کے پوتوں پر ہے، حسن کے پڑ پوتوں پر ہے۔ اور پھر سلسلہ یہی نہیں رکتا، یہ سلسلہ پھر آگے تک چلتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زین العابدین، ان کے بیٹے ہیں حضرت زید جو حضرت حسین کے بیٹے اور پوتے ہیں، ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے محمد باقر کی خلافت کا اور ان کی امامت کا انکار کر دیا۔ اور پھر ان کے بیٹے حضرت یحییٰ پر، حضرت متوکل پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے جعفر صادق کی امامت کا انکار کر دیا گیا۔ تو یہ امامت اور خلافت کا انکار اور منکرین جس طرح حضرت ابو بکر کو مانتے ہیں، اسی طرح حضرت حسین کی اولاد اور ان کی اولادوں کی اولاد پر بھی الزامات لگاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارا دامن بالکل پاک ہے، ہم ان نبی کے گھرانے اور نبی کریم علیہ السلام کے یارانے کسی کے بارے میں بھی اس طرح کا خیال اور تصور نہیں رکھتے۔ ہم تمام کا عقیدہ ہے کہ وہ کسی کا حق قسم نہیں کرتے، جس کا جو حق ہے اس کا اقرار کرتے ہیں اور جس کا حق نہیں ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ اگر حضرت ابو بکر و عمر نے حضرت علی کی خلافت و امامت کو چھینا ہوتا تو پھر آپ مجھے بتائیں حضرت علی کی وہ تلوار کہاں چلی گئی جو حرب کے سر پر لگی اور زمین کو چیرتی ہوئی؟ یہ ان کی روایت ہے کہ زمین کو چیرتی ہوئی کہاں تک پہنچی؟ پہلی زمین کو چیر دیا، دوسری زمین کو چیر دیا، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں زمین کو پار کرتی ہوئی اس بیل کے
سینگ تک پہنچ گئی جس پر ساتوں زمین ٹکی ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ غیروں کی کہانی ہے، لیکن ہمیں نہیں خبر تھی کہ یہ کہانی کہاں سے آئی ہے۔ یہ بیلوں کے سینگوں پر یہ زمین ٹکی ہوئی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب دیکھا کہ بیل کا جو سینگ ہے وہ کٹ جائے گا، یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، تو اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جاؤ۔ اب جبریل امین جلدی آئے، اپنے پر تلوار کے نیچے رکھے، اب وہ تلوار رکی حتیٰ کہ وہ جبریل کے آدھے پروں کو کاٹ چکی تھی۔ جب حضرت علی کے پاس ایسی شاندار تلوار ہے تو حضرت ابو بکر عمر و عثمان نے جب ان کی امامت کو چھین لیا تو وہ تلوار کہاں تھی جو ساتوں زمین کو پار کرتی ہوئی بیل کے سینگ تک پہنچ جائے۔ کیا سمجھ لیا گیا؟ اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے ذہن میں بٹھانے کے لیے، بات کو یاد رکھنے کے لیے۔